السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 تک یعنی 83 آیت نمبر تک پڑھ لیا ہے، جبکہ لاسٹ جو کل لیسن تھا ہمارا اس میں ہم نے یہود کا تذکرہ پڑھا، اور یہود جو ان کا پہلا کام تھا، ایک کام تو یہ تھا کہ وہ ہاتھوں سے لکھتے تھے، اور ہاتھوں سے لکھ کے پھر دنیا کے مال کی خاطر، دنیا کی دولت کی خاطر، دنیا کمانے کی خاطر، پیسے کی خاطر اس کو تھوڑی سی قیمت میں، یعنی دنیا کا مال اگر آپ کو بہت بھی مل جائے تو وہ آخرت کے مقابلے میں ثمن قلیل ہے، تو تھوڑے سی دنیا کے مال کی خاطر اس کو بیچ ڈالتے تھے، اور کیا کہتے تھے، ہاتھوں سے لکھ کے کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو کہ ہم نے کل ڈیٹیل کے ساتھ بات کی تھی کہ ہمارے مسلمان بھی کچھ اس طرح سے کرتے ہیں، اور اللہ نے کہا کہ ان کے لیے بھی ہلاکت اور ان کی کمائی کے لیے بھی ہلاکت۔ اور پھر اس کے بعد یہودیوں کا ایک عقیدہ تھا کہ ہمیں آگ، پہلی بات تو ہم نے آگ میں جانا نہیں ہے، دوسری بات اگر گئے بھی تو چند دن، اگر غور کیا جائے تو چند دن کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا، اگر کیا ہے تو اللہ تو یقیناً پھر کوئی خلاف نہیں کرے گا، لیکن اللہ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا، یہ خود سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور اللہ نے زندگی جتنی بھی 60-70 سال کی، 80 سال کی، 100 سالہ انسان گزارتا ہے تو اس کے بھی ایک اصول قائم کر دیا، جنت اور جہنم کے لیے اصول بنا دیا کہ جو اس دنیا میں رہ کر نیک اعمال کر کے آئے گا وہ جنتی ہوگا، اور جو اس دنیا میں رہ کر برے اعمال کر کے آئے گا وہاں آخرت میں وہ جہنمی ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ زندگی کے اصول بتا دیے، قاعدے قانون بنا دیے ہیں کہ کس طرح سے جنت میں کون جائے گا۔ منہ سے کہنے سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، جنت میں صرف وہ جائے گا جو اپنے رب کے حکموں کے مطابق دنیا میں زندگی گزارتا رہا ہوگا۔ پھر آگے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، یہ ان سے وعدہ لیا تھا، اور والدین کے ساتھ احسان، پھر اس کے بعد قریبی رشتہ دار، اس کے بعد یتیم مساکین، اور پھر کہا کہ سارے لوگوں سے اپنی اچھی بات کہنی ہے، اور نماز کا حکم، نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، لیکن انہوں نے وہ بھی نہیں کیا۔ اب یہاں پر جو بات ہمیں ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں عبادتیں، نماز اور زکوٰۃ، پچھلی شریعتوں میں بھی موجود رہی ہیں، ان کی اہمیت ہمیں یہاں سے سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ہم پر یہ فرض ہیں تو پہلی امتوں پر بھی تھی، اور اگر کوئی ان میں سے ایک کا بھی انکار کرے یا ان سے اعراض کرے تو وہ کفر سمجھا گیا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں زکوٰۃ کے جو مانعین تھے، زکوٰۃ کو جو روکنے والے تھے، ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جو زکوٰۃ نہیں دے گا ان کے ساتھ میں جہاد کروں گا۔ تو آج کی آیات میں بھی انہی یہود کا تذکرہ ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ أَخَذْنَا، آیت نمبر ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے 84۔ وَإِذْ، اور جب، أَخَذْنَا، أَخَذْنَا، ہم نے لیا، ہم نے پکڑا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے پختہ عہد، لا تفسقون، کہ تم لا تسفکون، نہ تم سب بہاؤ گے۔ وعدہ ہم نے کس کا لیا؟ عہد کس کا لیا؟ کہ تم نہیں بہاؤ گے، دماءکم، دماء دم، دم کا مطلب خون، دماء جمع ہے، تم اپنوں کے خون، وَلَا تُخْرِجُونَ، وَلَا تُخْرِجُونَ، اور نہ تم سب نکالو گے،
نون کے اوپر کیا کریں گے؟ سوری، یہاں انفسکم، اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، من دیارکم، اب ہم پورا پڑھے کیسے پڑھیں گے؟ کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ اخفا. انفسکم من کم، پہلی میم کو چھوڑ کے کاف کو دوسری میم کے ساتھ ملائیں گے. کم، یہ میم مشدد ہے اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ غنہ ہو رہا ہے، غنہ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد ہے من دیارکم، نون کے اوپر کیا کریں گے؟ ہاں اخفا کریں گے. من دیارکم، اپنے گھروں سے. دیار، دار گھر، عربی میں دار کہتے ہیں گھر، اور دار کی جمع دیار. اپنے گھروں سے. ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا. وانتم تشہدون، اور تم سب گواہ تھے. شہادت، تشہدون، شین ہا اور دال یہ روٹ لیٹر ہے، ٹھیک ہے. شاہد، شہادت. تو یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ. اب محاورہ ترجمہ. اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، یعنی قتل نہ کرنا، اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، یعنی آپس والوں کو، یہ مطلب اپنوں کو. اپنوں کو کیا؟ اب یہ نا انفسکم، اپنی جانوں کو. اپنی جانوں کو کا مطلب کیا ہے؟ اپنوں کو جلا وطن نہ کرنا. تم نے اقرار کیا کہ ٹھیک ہے، اور تم اس کے شاہد بھی بنے، گواہ بنے کہ ٹھیک ہے ہم ایسا نہیں کریں گے، نہ کرنے دیں گے. ثم انتم، پھر تم. ہؤلائی، وہی ہو. پھر تم وہی ہو. کون ہو؟ تقتلون، کہ تم سب قتل کرتے ہو. انفسکم، اپنوں کو، یعنی اپنے نفسوں کو، اپنے جانوں کو. وَتُخْرِجُونَ، اور تم سب نکالتے ہو. فَرِيقًا، کم، منکم، کم کیا ہے؟ اچھا یہاں ہم نے کے اوپر بھی اخفا کیا ہے، نون کے اوپر، اور یہاں کم میم کے اوپر غنہ، اور من کے اوپر کیا کیا ہے؟ اخفا. فَرِيقًا منکم، منکم کو بھی آگے ملائیں گے تو کیسے کریں گے؟ کم من دیارہم، کم اس میم کے اوپر آ کے، یہ میم مشدد ہے، اس کے اوپر غنہ کریں گے، اور اس کے ساتھ والی میم نون جو ہے وہ اس کے اوپر اخفا کریں گے. اب پھر اس کو دوبارہ پڑھیں. فریقا منکم من دیارہم، فریقاً ایک کرو، منکم تم میں سے، من سے، دیار گھر، ہم اپنے، تظاہرون تم سب ایک دوسرے کی، تظاہرون مدد کرتے ہو، علیہم ان کے خلاف، بالاثم گناہ کے ساتھ، والعدوان، عد دال کے اوپر قلقلہ کریں گے. حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال. آتے ہیں یہ آپ سب کو؟ قطب. اب آپ یوں سمجھیں کہ اس کو یوں یاد کر لیں، قطب جد، قاف طا با جیم دال، قطب جد. تو قاف طا با جیم دال، قطب جد. جب یہ ساکن ہو، قلقلہ کب ہوگا؟ جب یہ پانچوں حروف قاف طا با جیم دال جب کیا ہوں گے؟ ساکن ہوں گے تو ان پر قلقلہ ہوگا. اب اس میں سے ایک مثال تو یہاں ہم لیتے ہیں، والعد، دال کے اوپر کیا ہے؟ دال ساکن ہے، دال ساکن ہے. والعد، دال ساکن ہے تو دال کے اوپر قلقلہ ہوگا. والعدوان. اب آگے ایک اور ہے، ہم پیچھے کی طرف چلتے ہیں تو ہم نے آج پڑھا ہے تقتلون، تق، قف ساکن آ گیا، تق، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اقررتم، قاف یہاں بھی ساکن ہے، اور
چلیں آگے ہمارے سبق میں اگر آئے گا تو پھر آپ نے بھی ذہن میں رکھنا ہے 3 حروف یعنی قاف اور دال، یہ 2 تو آج ہمارے حروف آ گئے ہیں آج کے لیسن میں کہ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال، اور جب یہ ساکن ہوں گے تو ان پر قلقلہ ہوگا، قلقلہ آواز کو ہلائیں گے، جنبش دیں گے، تقتلون اقررتم والعدوان عدوان، اور زیادتی کے ساتھ وَإِن يَأْتُوكُمْ وَإِن، کیا کریں گے یہاں پر اخفا کریں گے، یَأْتُوكُمْ، اور اگر وہ سب آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر، تفادوہم، تو تم سب انہیں فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، تفادو فدیہ، اب غور کریں لفظوں پر، تفادو فدیہ ملتے جلتے لفظ ہے کہ نہیں، تفادو فدیہ، تم انہیں فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، اور وَهُوَ، حالانکہ وہ، واو یہاں حالیہ ہے، حالانکہ ہوا وہ، محرم، را موٹا، محرم من علیکم، من پڑھا ہے میں نے، ٹھیک ہے، کیا کریں گے یہاں پر، محرم میم کے اوپر تنوین ہے نا، تو یہاں پر اخفا کریں گے اظہار کریں گے، اظہار کریں گے، اظہار کیوں کریں گے کہ آگے حروف حلقی عین آ گیا، محرم نہیں پڑھیں گے، محرم علیکم اخراجہم، محرم حرام ہے، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، افتؤمنون کیا پس تم سب ایمان رکھتے ہو، کیا پس کیا فا پس تؤمنون امن، دیکھیں تؤمنون امن، ایمان رکھتے ہو، ملتے جلتے ہیں نا، ببعض الکتاب، ببعض کچھ حصے پر، بعض ہم کہتے ہیں نا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، بعض کا مطلب ہوتا ہے کچھ لوگ، سارے نہیں کچھ لوگ، ببعض الکتاب کچھ حصے پر، کتاب کے، وتکفرون اور تم سب انکار کرتے ہو، ببعض بعض حصے کا، فما جزاء پس نہیں سزا، جزا بدلہ، جزا سزا، ٹھیک ہے، من یفعل، من یہاں نون کے اوپر کیا کریں گے اخفا، من یفعل جو کرے، ذالک یہ کام، منکم اخفا، الا مگر، خزی رسوائی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، یوم القیامہ نہیں پڑھنا، ویوم القیامتی اور قیامت کے دن، یردون وہ سب لٹائے جائیں گے، یردون رد کیے جائیں گے، کیا کہتے ہیں رد کرنا، لٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، عذاب با آخر میں تو ہے نا، اب یہاں پر آ کے اگر ہم پڑھتے ہیں الی اشد العذاب تو ٹھیک ہے، الی اشد العذاب آپ نے وقف کرنا ہے تو پھر اس طرح سے کریں، عذاب سخت عذاب کی طرف، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بے خبر، عما اصل میں تھا عن ما، تو نون کو میم میں بدل کر میم کو میم میں ادغام کیا، عما اس سے جو، تعملون تم سب عمل کرتے ہو، تعملون عمل، دیکھیں تعملون عین میم لام روٹ لیٹر ہے اس میں، عمل تم سب عمل کرتے ہو، آگے لفظی ترجمہ بھی کر کے پھر سب کے اکٹھی تشریح کر لیتے ہیں، یہ با محاورہ ترجمہ اب کیا ہے ان کا،
لیکن پھر جی وہ کر لیتے ہیں. پھر آیت کی طرف جائیں. آیت نمبر 85 سٹارٹ. ثم انتم ہؤلاء، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا. پیچھے تھا کہ تم نے وعدہ کس چیز کا لیا تھا ان سے، کہ تم نے خون نہیں بہانے اور اپنوں کو گھروں سے نکالنا نہیں ہے. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے اس آیت میں، آیت نمبر 85 میں، کہ پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو، یعنی اپنی جانوں کو میں سے ایک فرقے کو نکال دیا. نکالنے کا مطلب جلا وطن کیا. اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرف داری کی. ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے. جب وہ قیدی بن کے آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے. لیکن ان کا نکالنا منع تو تھا نا، قتل نہیں کرنا اور گھروں سے نہیں نکالنا. لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہیں کیا. کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض احکام کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ یعنی کتاب کے کچھ حصے کو ماننا اور کچھ حصے کو نہ ماننا. تم میں سے جو بھی ایسا کرے تم میں سے جو بھی ایسا کرے، کیسا کرے؟ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، کچھ کو مانے اور کچھ کو نہ مانے، تو اس کی سزا اس کے سوا کیا ہوگی کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار. اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. اگلی آیت کا بھی ساتھ ہی کر لیتے ہیں. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، اولئک الذی، یہی وہ لوگ ہیں، نشترا، جنہوں نے خریدا، حیات، دنیا کی زندگی، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی، بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا. خفف، تخفیف کہتے ہیں نا، یہ تھوڑی سی سزا میں تخفیف کر دی جائے، کم کیا جائے. فلا یخفف، پس نہ ہلکا کیا جائے گا، کم کیا جائے گا، تخفیف کی جائے گی، عنہم العذاب، ان سے عذاب میں. ولا ہم، اور نہ وہ، نون کے اوپر کیا کریں گے؟ اظہار ہوگا، اخفا ہوگا، سوری. ولا ہم ینصرون، یہاں اخفا کریں گے، اور نہ وہ سب مدد کیے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اب با محاورہ ترجمہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا. ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اب اتنی آیات جو ہیں جن کا آپ نے پڑھا، یہ کن کا تذکرہ پڑھا تھا؟ بنی اسرائیلی یعنی یہودیوں کا تذکرہ پڑھا نا. اب یہاں غور سے آپ نے سننا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار کون تھے؟ جو مدینہ میں رہنے والے تھے، جو اسلام سے قبل مشرک تھے. اسلام سے پہلے کون تھے یہ؟ ان کے آپس میں انصار کے دو قبیلے تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج. ان کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ آئے تھے نا، تو وہاں نصارہ سے وا پڑا تھا. یعنی وہاں مدینہ کے جو لوگ تھے تو انصار تھے، اور انصار کے دو قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج. ان کی آپس میں آئے دن لڑائی رہتی تھی، جنگ رہتی تھی. اسی طرح مدینہ میں تین قبیلے اور بھی تھے. وہ تھے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. بنو نذیر اور بنو قینقاع، یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے. اب ٹوٹل کتنے فرقے ہو گئے تھے؟ انصار کے 2 اور یہودیوں کے 3، ٹوٹل 5 فرقے ہو گئے. بیسیکلی وہ 2 تھے، کون؟ انصار اور یہود. لیکن انصاروں کے 2 اور یہود کے 3، 5 ہو گئے. یہ بھی آپس میں، یہودی بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے. بنو قریظہ اوس کے حلیف یعنی ساتھی تھے. بنو قریظہ یہودیوں کا جو گروہ تھا،
یہ تھا اوس قبیلے کا، انصار کے اوس قبیلے کا ساتھی حلیف، ان کا معاون۔ جب کبھی لڑائی ہوتی نا اوس اور خزرج کی، تو ساتھ دیتا بنو قریظہ قبیلہ یہودیوں کا اوس کی، اور باقی جو دو تھے قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ دونوں ساتھ کس کا دیتے تھے؟ خزرج کا۔ جب وہ آپس میں لڑتے تو جب یہ آپس میں لڑتے تو وہ آ کے تو ان کا ساتھ دیتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جنگ میں یہ اپنے اپنے حلیفوں کی مدد کرتے اور اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے، پھر اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو ان کے ساتھ مل کے قتل کرتے، ان کے گھروں کو لوٹتے، انہیں جلا وطن کرتے۔ مطلب جس نے ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کا جب ساتھ دیا تو پھر ساتھ دینے میں پھر ان کے جتنے بھی ان کے اپنے جنگ میں رشتہ دار آمنے سامنے ہوتے تو مار ڈالتے، کیونکہ انہوں نے ساتھ جو دینا ہوتا تھا ان کا۔ جی، انہیں جلا وطن بھی کرتے، حالانکہ تورات کے مطابق ایسا کرنا ان کے لیے حرام تھا، لیکن پھر انہیں یہودیوں کو جب وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی بن جاتے، انہی کے یہودی جب مغلوب ہو کے قیدی بن جاتے تو فدیہ دے کر چھڑاتے، خود ہی فدیہ دے کر چھڑاتے، اور کہتے کہ ہمیں تورات میں یہی حکم ہے، ہمیں تورات میں یہ حکم ہے۔ ان آیات میں یہودیوں کے اسی کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شریعت کو اپنی مرضی سے اس میں تحریف کرنا شروع کر دی، مرضی سے اس کو ماننا شروع کر دیا۔ کچھ حصے کو مان لیتے تو کچھ حصے کو نہ مانتے، کچھ حصے پر عمل کرتے اور کچھ حصے پر اپنی مرضی سے عمل نہ کرتے، کسی حکم پر تو چل پڑتے تو کسی کو چھوڑ دیتے۔ یہ شریعت تھی ان کی، جنہوں نے اپنی مرضی سے اس کو بس ایک موم ٹائپ بنا لیا تھا، جدھر چاہتے اس کو موڑ لیتے، جدھر چاہتے اس کو لے جاتے، دل چاہا تو مانا، دل چاہا تو نہ مانا۔ قتل، اخراج اور ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا ان کی شریعت میں حرام تھا۔ قتل حرام، پیچھے آپ نے پڑھا نا، لا تسفکون دماءکم، اور دوسری بات کیا تھی کہ لا تخرجون انفسکم من دیارکم، ٹھیک ہے، یہ ان کی شریعت میں کیا تھا؟ حرام تھا، لیکن انہوں نے اس کا ارتکاب کیا اور فدیہ دے کر چھڑا لینے کا جو حکم تھا اس پر انہوں نے عمل کر لیا۔ حالانکہ اپنے یعنی اگر پہلے 3 امور کا وہ لحاظ رکھتے تو فدیہ دے کر چھڑانے کی نوبت ہی نہ آتی۔ مطلب اگر وہ کسی کے جا کے ساتھ دے کے قتل نہ کرتے، باقی کام نہ کرتے، تو انہیں یہاں تک بھی نوبت نہ آتی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ شریعت کے کسی حکم کو ماننا اور کسی کو نظر انداز کر دینا، ان کی یہ سزا بتائی جا رہی ہے۔ کون سی؟ کیا سزا بتائی گئی؟ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں جو لوگ شریعت کے کسی حکم کو مانیں اور کسی کو نہ مانیں، کسی پر عمل کریں کسی پر نہ کریں، ان کی یہ سزا ہے۔ کیا؟ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، و یوم القیامت، اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف انہیں پھیرا جانا۔ صاف بات کہہ دی جی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں وہ اطاعت مقبول ہے جو مکمل ہو، وہ فرما برداری قبول ہے اللہ کو جو فرما برداری ہو تو پوری پوری ہو، کبھی مانا تو کبھی نہ مانا، یہ فرما برداری اطاعت یہ پوری نہیں ہے۔ اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے یعنی کہ نعمتیں چھین کے سخت عذاب کی طرف چلا دینا، جو نامکمل یا ادھوری جو اطاعت کرتا ہے، جو ادھوری اطاعت کرتا ہے، بعض باتوں کا ماننا اور ان پر عمل کر لینا، اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کسی کو مانے تو کسی، اب ہم مسلمان ہیں، امت محمدیہ، یہ تھی یہودیوں کی بات، ٹھیک ہے، اللہ نے اپنے نبی کو ان کے بارے میں بتایا کہ ان یہودیوں کو ایسا ایسا ہوگا۔ تو آج اگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ کچھ احکام مانیں کچھ نہ مانیں، آپ پورا قرآن پڑھیں، پھر آپ دیکھیں کہ ہم کتنے احکام پر عمل کر رہے ہیں،
پھر دیکھیں کتنے احکام پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اگر بالکل اگر ہم کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، کچھ پر عمل کرتے ہیں کچھ پر نہیں کرتے، تو پھر یہودیوں والا انجام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پھر آپ تیار رہیے، پھر ہم سب کو تیار رہنا چاہیے۔ یہ آیت ہم مسلمانوں کو بھی دعوت غور و فکر دے رہی ہے کہ کہیں مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کی وجہ بھی مسلمانوں کا وہی کردار تو نہیں جو مذکورہ آیات میں یہودیوں کا بیان کیا گیا ہے۔ اور آج یقیناً ایسا مسلمانوں کا کردار ہے، اپنے اپنے کردار پر۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، میں آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں اور آپ مجھے، میں آپ کی طرف انگلی کروں کہ یہ اسٹوڈنٹ اس بات پر عمل نہیں کرتے، اور آپ میری طرف انگلی کریں کہ آپ بھی تو یہ بات ہے، یا آپس میں ایک دوسرے سے کہیں کہ یہ باتیں ہیں جس پر عمل نہیں کرتے۔ مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے جو بات بتا دیا قرآن کی آیات اور سب کچھ، وہ یوں ہی سمجھ لیں کہ مالی دا کم پانی لانا، پر مشکاں لاوے، پھل پھول لانا اس مالک دا، لاوے یا نہ لاوے۔ میں نے بتا دیا قرآن کا حکم سمجھتے ہوئے، آپ کو پڑھا دیا، باقی عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کا فعل ہے۔ اگر پڑھا کر میں عمل نہیں کرتی تو یہ میرا فعل ہے، پڑھنے والے سننے والے عمل نہیں کرتے تو یہ ان کا فعل ہے۔ اپنے اپنے آپ کو خود ہی ٹھیک کریں، پڑھنے والے اپنی اصلاح خود کریں، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں کہ وہ کرے گی تو میں بھی کر لوں گی، وہ کرے گا تو میں بھی کر لوں گا، وہ نہیں کرتا تو میں کیوں کروں، ٹھیک ہے؟ پڑھانے والے اپنی اصلاح خود کریں کہ ہم نے اپنا حساب چکانا ہے، ہم نے اپنی بات کا جواب دینا ہے، جو ہم نے کرنا ہے ہم نے اس کا جواب دینا ہے، جو آپ نے کرنا ہے آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ میں ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، قرآن کا بھی یہ فیصلہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان آیات میں دعوت غور و فکر دی جا رہی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔